بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فرسٹ ایئر کی اردو کے حصہ غزل سے فراق گورکھپوری کی غزل۔ عزیز طلبہ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ پچھلی غزل جو میر تقی میر کی غزل تھی، جب ہم نے اس کو سٹڈی کیا ہے تو اس میں ہم نے جو ہے وہ غزل کی تعریف، معنی وغیرہ اور اس میں مطلع اور مقطع کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چند باتیں جو ہے وہ کر دی تھیں۔ لہٰذا آج ہم جو ہے وہ فراق گورکھپوری کی جو غزل ہے عزیز طلبہ اس کے مطلع سے آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ شاعر کہتے ہیں، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ عزیز طلبہ فرسٹ آف آل جو ہے وہ ہم اس میں جو مشکل لفظ ہیں ان کے معنی جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سودا۔ سر میں سودا بھی نہیں، یعنی شوق کم ہو گیا ہے، جنون جو ہے اور وہ ناپید ہو گیا ہے۔ نہ سر میں شوق ہے، دل و دماغ میں، نہ طبیعت میں کوئی جنون کی کیفیت ہے، اور جو دل ہے اس میں کوئی تمنا، آرزو، خواہش نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے شاعر کہتے ہیں، لیکن اس ترک محبت کا، ترک کرنا چھوڑ دینا، محبت کا، محبت کو، ترک محبت کا، محبت کو چھوڑ دینا، بھروسہ بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں، اس کا یقین بھی نہیں ہے کہ ہم نے محبت جو ہے وہ ترک کر دی ہے۔ عزیز طلبہ شاعر کہتا ہے نا کہ ایک مدت تک میں محبت کو اٹھائے پھرتا رہا، پھر ایک دن پھینک کے کہا یہ کیا مصیبت ہے۔ انسان جب ایک ہی کیفیت میں مسلسل رہتا ہے تو پھر عزیز طلبہ اس سے اکتا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے شاعر جو ہے وہ محبت کی کیفیت سے، محبت سے اکتا گیا ہے اور محبت کرنے سے اس نے انکار کر دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب میں محبت نہیں کروں گا، کیونکہ نہ تو مجھے محبت کا شوق ہے، نہ کوئی اس محبت کا جنون ہے، اور نہ ہی میرے دل میں کوئی محبت کی آرزو، خواہش یا تمنا ہے۔ لیکن عزیز طلبہ دوسرے مصرعے میں شاعر جو ہے وہ ایک اعلان کرتا ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے محبت ترک کر دی ہے، چھوڑ دی ہے، لیکن اس کا یہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یقین نہیں کیا جا سکتا، اعتماد جو ہے وہ نہیں رکھا جا سکتا کہ میں نے محبت کو چھوڑ دیا ہے تو میں نے ہمیشہ کے لیے محبت کو چھوڑ دیا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ محبت عزیز طلبہ ایک جذبے کا نام ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ یہ جذبہ پھر کسی وقت، کسی لمحے، کسی خوبصورت چہرے کو، کسی خوبصورت شخص کو دیکھنے کے بعد یہ دوبارہ بھی میرے دل میں بیدار ہو سکتا ہے، سو گیا ہے تو یہ دوبارہ سے جاگ سکتا ہے۔ اس لیے یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ میں نے محبت ہمیشہ کے لیے ترک کر دی ہے، محبت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، نہیں، ابھی تو چھوڑ دیا ہے، ابھی تو نہ شوق ہے، نہ جنون ہے، نہ آرزو ہے، نہ تمنا ہے، نہ خواہش ہے، نہ چاہت ہے، لیکن یہ دوبارہ میرے دل میں بیدار ہو سکتی ہے، یہ جذبہ کسی وقت بھی میرے دل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ عزیز طلبہ اس کے بعد اس نے مطلع کی طرف بڑھتے ہیں تو شاعر کہتے ہیں، دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، لیکن اس جلوہ گہے ناز سے اٹھتا بھی نہیں۔ عزیز طلبہ بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، اس کے معنوں پہ غور کیجئے گا اور پھر اس کے مفہوم اور تشریح پر جو ہے توجہ کیجئے گا
تو آپ کو انشاءاللہ شعر کے اندر بڑا لطف آئے گا، معنی و مفاہیم جان کر، شعر کا مضمون جان کر۔ دل کی گنتی، دل کا شمار، نہ یگانوں میں مطلب اپنوں میں، جو اپنے ہوتے ہیں ان میں بھی نہیں ہوتا، اور نہ بیگانوں میں، اور غیروں میں بھی دل کا شمار نہیں ہوتا۔ یعنی میرا دل جو ہے وہ کسی گنتی میں نہیں آیا، نہ تو اپنوں کی گنتی میں آیا ہے، نہ غیروں کی گنتی میں آیا ہے۔ اس دل کا شمار جو ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو محبوب کا جو دل ہے، جس میں عاشق نے بسیرا کرنا تھا، عاشق نے سٹے کرنا تھا، عاشق نے رکنا تھا، عاشق نے اپنے محبوب کے دل پر جو ہے حکومت کرنی تھی، اس دل میں نہ تو جو ہے وہ محب جو ہے وہ اپنوں میں شمار ہوا ہے، نہ ہی وہ غیروں میں شمار ہوا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں نا عزیز طلبہ، ایک ہوتا ہے دوست جو اپنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دشمن جو غیر ہوتا ہے، اور یہ دونوں ہی انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جو عزیز طلبہ دوست ہوتا ہے نا، اس کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے نا وہ دل ہوتا ہے۔ انسان اپنے محبوب کو دل میں رکھتا ہے، اس کی جگہ دل میں ہوتی ہے، اور جو دشمن ہوتا ہے نا عزیز طلبہ، اس کی جگہ دماغ میں ہوتی ہے۔ انسان اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، منصوبہ بندی کرتا رہتا ہے، نہ تو وہ اپنے محبوب سے غافل ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے دشمنوں سے جو ہے وہ غافل ہوتا ہے۔ دونوں کو کسی نہ کسی کھانے میں اس نے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے تیسرا جو درجہ ہوتا ہے کسی کا، وہ جو ہے وہ کسی کھاتے میں پھر جو ہے وہ نہیں آتا، نہ اپنا ہے، نہ بیگانہ ہے، نہ غیر ہے، نہ دشمن ہے۔ تو جو ہے یہاں پر جو ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ محبوب کے ہاں کچھ اس طرح کی صورتحال میں ہے کہ نہ تو اپنوں میں ہے، نہ ہی بیگانوں میں ہے۔ آپ اس میں ایک اور بھی مثال دے سکتے ہیں کہ وہ کسی نے کہا کہ میرا محبوب مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، مجھ پہ مرتا ہے، مر مٹتا ہے، میری چاہت میں دیوانہ ہے، میری چاہت میں پاگل ہے۔ تو اس نے کسی شخص کو بھیجا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ جو ہے وہ میرا محبوب مجھے کس کھاتے میں رکھتا ہے۔ تو اس نے کسی شخص کو بھیجا اور اس نے کہا اس کے محبوب سے کہ ایک کہانی ہے ایک طرح سے، ذرا میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس نے اس کے محبوب سے کہا کہ آپ ان 13 لوگوں کا ذکر کریں، ان 13 لوگوں کا جن کو جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں۔ شاعر کے محبوب سے کہا کہ ان 13 لوگوں کا، یعنی 13 جو پرسنز ہیں ان کا آپ ذکر کریں جن کو آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ تو اس نے 13 لوگ گن دیے، 13 اشخاص گن دیے، لیکن ان 13 میں ان کا نام نہیں آیا، اور انہوں نے کہا ان 13 میں سے 3 گنے جن کو آپ زیادہ چاہتے ہیں، ان تینوں میں بھی نام نہیں، نہ 3 میں نام آیا نہ 13 میں نام آیا، اس لیے ہم کہتے ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں۔ اس نے کہا 3 دوست بتاؤ، اس نے بتائے، تو اس میں اس کا نام نہیں۔ اس نے کہا چل 13 دوست بتا دو، تو 13 اس نے بتایا، تو 13 میں اس کا نام نہیں آیا، تو اس نے اس کو آ کر بتا دیا کہ بھئی نہ آپ تو 3 میں ہیں نہ 13 میں، آپ تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں، اس لیے آپ نہ تو اپنوں میں ہیں نہ ہی بیگانوں میں ہیں، شاعر کہتا ہے۔ اور پھر دوسرا مصرع عزیز طلبہ دیکھیے کتنا جو ہے وہ لطیف سا مصرع ہے، لیکن اس جلوہ گہ ناز سے اٹھتا بھی نہیں۔ جلوہ گہ ناز مطلب محبوب کا جو حسن ہے اس سے شاعر کا دل کنارہ کش بھی نہیں ہوتا، اس کے خیالات سے، اس کے تصورات سے، اس کے تصور کی دنیا سے، یا اس کے دل و دماغ سے اس کا تصور جو ہے، محبوب کا تصور جو ہے، محبوب کی خوبصورتی کا جو تصور ہے، خوبصورت آنکھوں کا جو تصور ہے، اس کے خوبصورت جو ہے وہ گیسو جو ہیں، بال جو ہیں، ان کا جو تصور ہے، اس کے جو لب و رخسار جو ہے ناز کی، اس کے لب کی مطلب کہ اس کا جو تصور ہے، اور وہ اس کے دل و دماغ سے ماند نہیں پڑتا، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو اس نے لفظ استعمال کرتا کیا نا جلوہ گہ ناز، یہاں تو حسن کا کارخانہ ہے، حسن تو یہاں پہ پیدا ہوتا ہے عزیز طلبہ، اور اس قدر جو ہے وہ شاعر اس میں مر مٹا ہے۔ محبوب کے ہاں وہ نہ 13 میں ہے نہ تینوں میں ہے، نہ اپنوں میں ہے نہ بیگانوں میں ہے، لیکن شاعر کا دل محبوب کی اس حسن کی خوبصورتی سے ایک لمحے کے لیے بھی کنارہ کش نہیں ہوتا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کو جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکتا۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت جو ہے، ہر لمحہ جو ہے، ہر لحظہ جو ہے وہ محبوب کی یاد میں مگن رہتا ہے، محو رہتا ہے۔
مست رہتا ہے، رات سوتے ہوئے آخری خیال محبوب کا ہی ہوتا ہے، اور صبح جب بیدار ہوتے ہیں اٹھتے ہیں تو پہلا خیال بھی پھر اسی کا ہی ہوتا ہے۔ شاعر کے یہاں ایسی کیفیت ہے، محبوب کے یہاں وہ نہ تیروں میں ہے نہ وہ تینوں میں، کسی کھاتے میں اس نے جو ہے اس کے محبوب کو جو ہے محبوب نے اپنے محب کو کسی کھاتے میں نہیں رکھا ہوا۔ اسی طرح اس کے بعد ہم اگلا شعر پڑھتے ہیں تو اس میں شاعر کہتے ہیں، مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، آہ اب مجھ سے تیری رنجشیں بے جا بھی نہیں۔ شعر کی جو ہے وہ لطافت پہ ذرا غور کیجئے گا۔ مہربانی کہتے ہیں، اسی طرح رحم دلی یعنی کہ نرمی کو ہم لے سکتے ہیں، محبت چاہت کے معنی میں ہے۔ مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، کلمہ تخاطب ہے۔ آہ کلمہ افسوس ہے، مطلب کہ اب مجھ سے تیری رنجشیں بے جا، مطلب بے وجہ ناراض ہونا۔ تو اسی طرح پہلا مصرع جو ہے اس کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، ربط تو دونوں مصروں کا آپس میں ہوتا ہے۔ مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، اے میرے دوست، اے میرے محبوب، اے میرے غمخوار، اے میرے حسین، اے حسن کی دیوی، جو آپ مجھ پہ عنایت کر رہے ہیں، مہربانی کر رہے ہیں، شفقت کر رہے ہیں، یہ محبت تو نہیں ہے۔ محبت کسی اور چیز کا نام ہے، چاہت کسی اور چیز کو کہتے ہیں۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے آپ کی چاہت اپنے دل میں رکھتا ہوں، میں آپ پہ مر مٹنے کو ترجیح دیتا ہوں، میری پہلی اور آخری خواہش جو ہے میں آپ ہی کو جو ہے وہ تصور کرتا ہوں، خیال کرتا ہوں، گمان کرتا ہوں، لیکن آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اگر آپ التفات کرتے ہیں تو وہ یہ مہربانی ہے۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہوتے تو آپ کا رویہ، آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز تخاطب، طرز تکلم کچھ اور طرح سے ہوتا، لیکن آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ مہربانی کو محبت نہیں کہتے۔ اب مجھ سے تیری رنجشیں بے جا بھی نہیں۔ اب جس سے محبت ہوتی ہے نا، افسوس، کلمہ افسوس کے افسوس کی بات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، دلی چاہت ہوتی ہے، دل کی جو ہے وہ لگن اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اس کی جو ہے وہ کشش ہوتی ہے اس کے یہاں، تو پھر انسان جو ہے نا کبھی کبھی اس سے بے وجہ بھی ناراض ہوتا ہے، اور جب بے وجہ ناراض ہوتا ہے نا تو پھر اس کی بے چینی میں، بے تابی میں، بے قراری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یا اضافہ ہو جاتا ہے، یا اس کی بے چینی اور بے قراری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر فراق کہتے ہیں کہ آپ تو کبھی مجھ سے بے وجہ ناراض بھی نہیں ہوئے۔ جو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے بے وجہ ناراض ہوتے تو میں سمجھتا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ التفات کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، لیکن اس کو میں مہربانی ہی تصور کروں گا، میں اس کو محبت نہیں سمجھ سکتا، یا میں آپ کے ان التفات کو جو ہے وہ محبت نہیں کہہ سکتا۔ محبت کسی اور چیز کا نام ہے، کسی اور بلا کا نام ہے، یا محبت کسی اور چیز کو اور بلا کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد ہمارے پاس شعر، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ ایک مدت، ایک عرصہ تیری یاد، تیرا خیال ہم کو نہیں آیا، اور ہم بھول گئے، ہم نے تجھے یاد نہ کیا، یا تو ہمیں یاد نہ رہا ہوں، ایسا بھی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر اسی طرح فراق گورکھپوری جو ہے، شاعر جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مدت ہو گئی ہم نے تیرا تذکرہ نہیں کیا، تیرا ذکر نہیں کیا، اور اگر ایک مدت سے ہم نے تیرا ذکر نہیں کیا، ایک مدت سے ہم نے تیرا تذکرہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم تجھے بھول چکے ہیں، یا ہم نے تجھے بھلا دیا ہے، یا ہم نے تجھے فراموش کر دیا ہے، ہم نے اپنی دلی توجہ جو ہے تم سے ہٹا لی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ کیا، کسی نے کہا تھا اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں، اور بھی جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ راحتیں ہیں، تسکین اور بھی بہت ساری ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہم نے تجھے تیرا تذکرہ نہیں کیا تو ہم تجھے بھول گئے، ہم نے تجھے جو ہے وہ فراموش کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم تجھے تیرا تذکرہ نہیں کر سکے، تجھے یاد نہیں کر سکے، لیکن ہمارا دل جو ہے، ہمارے دل کی جو کیفیت ہے، ہمارے دل میں جو اگر چاہت ہے تو وہ آپ ہی کی چاہت ہے، آپ ہی کا مقام ہے، اور ہم آپ ہی سے ایک جو ہے وہ دلی تعلق جو ہے، محبت جو ہے، عشق جو ہے،
وہ کرتے ہیں تم سے، اور تیری ہی ہم جو ہے وہ طلب رکھتے ہیں۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ، مدت ہو گئی تیری یاد تو نہیں آئی، ہم نے تیرا ذکر تو نہیں کیا، تذکرہ تو نہیں کیا، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے، ایسا بھی نہیں، ہم نے تجھے فراموش نہیں کیا۔ اے میرے دوست، اے میرے ہم نوا، اے میرے محبوب، ہم نے تجھے کبھی بھی فراموش نہیں کیا، ہم نے تجھے کبھی بھی بلایا نہیں، اور ہم تجھے بلا بھی نہیں سکتے، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک محب اپنے محبوب کو بھلا دے، اپنے محبوب کو فراموش کر دے، یا اپنے محبوب کی یاد سے غفلت برتے یا غفلت شیار ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ محب تو ہمیشہ محبوب کی چاہت میں، محبوب کی یاد میں، محبوب کی تمنا میں وہ تڑپتا ہی رہتا ہے، اور ہر لمحہ ہر لحظہ اسے یاد کرتا رہتا ہے۔ عزیز علاوہ اس کے بعد ہمارے پاس شعر ہے، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر ہے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ یہ جو محبت کرنے والے ہیں عزیز طلبہ، عشق کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں فراق کا خیال ہے کہ یہ ہنگامے نہیں اٹھاتے۔ ویسے شاعر نے کہا تھا نا، ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہے۔ تو فراق کہتے ہیں یہ جو اہل محبت ہوتے ہیں نا، یہ جو عشق میں دیوانے لوگ ہوتے ہیں، یوں تو ہنگامہ مطلب شور مچانا، دیوانہ عشق، عشق کے جو دیوانے ہیں وہ ہنگامے وغیرہ نہیں اٹھاتے، لیکن فراق کہتے ہیں مگر ہے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں، ان پر اعتبار اور بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو جو ہے وہ فراق کا خیال یہ ہے کہ محبت کرنے والے، چاہت کرنے والے، عشق کرنے والے، عشق میں مر مٹنے والے جو ہے وہ بے جا جو ہے وہ شور نہیں مچاتے، ایسے ہی جو ہے وہ ہنگامہ نہیں کرتے، اہو فغا نہیں کرتے، اہو بکا نہیں کرتے، روتے نہیں، چلاتے نہیں، بلکہ وہ کیا اس نے کہا تھا کہ جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مورے خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو وہ تو دل ہی دل میں اپنے محبوب کو جو ہے وہ یاد کرتے رہتے ہیں، ہنگامہ نہیں اٹھاتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم ہنگامہ کریں گے، ہنگامہ اٹھائیں گے تو اس سے ہماری تو خیر ہے، ہم تو دیوانے ہیں، اور دیوانوں کی خیر ہوتی ہے کہ اگر دنیا جان بھی لے کہ یہ دیوانے ہیں، لیکن اگر ہم ہنگامہ کریں گے تو ہمارے محبوب کی جو عزت ہے اس پر حرف آنے کا اندیشہ، خطرہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے وہ دل ہی دل میں وہ جو ہجر کے گھونٹ ہیں، جدائی کے جو گھونٹ ہیں، ہجر کو جو ہے وہ اپنی طبیعت میں برداشت کر لیتے ہیں۔ ایک جو ہے پہلے مصرے میں انہوں نے کہا اور دوسرے مصرے میں کہتے ہیں مگر ہے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ اب یہ نہیں کہا سکتا کہ سارے ہی عاشق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معشوق کی یاد میں جو ہے وہ ہجر کاٹ لیتے ہیں، ہجر کو برداشت کر لیتے ہیں، سارے ایسے نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں، مگر ہے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ کچھ محبت کرنے والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ آہو فغاں کرتے ہیں، آہو پکا کرتے ہیں، اپنا جو گریبان ہے اس کو چاک کرتے ہیں، ان کا گریبان جو ہے وہ چاک ہوتا ہے، اس کا گریبان جو ہے وہ پھٹتا ہے، اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک محب ہے، ایک دیوانہ ہے، اور عشق میں دیوانہ ہے، انہی کا ہی پھر پتہ بھی چلتا ہے جو عشق میں آہو فغاں کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، اور اپنا حال ہر ایک کے سامنے جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف وہ جو ہے وہ گھونٹ پینے والے اور صبر کرنے والے ہیں، کچھ بے صبرے بھی ہوتے ہیں جن سے صبر نہیں ہوتا، وہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اور پھر جو ہے وہ آہو بکا آہو فغاں جو ہے وہ کرتے روتے چلاتے ہیں، اور اپنی محبت کا جنازہ جا اپنی خود ہی اپنی محبت کی بدنامی کا سبب یا باعث ٹھہرتے ہیں یا بنتے ہیں۔ عزیز علاوہ اس کے بعد ہمارے پاس شعر ہے، ارے سیاد ہمیں گل ہیں ہمیں بلبل ہیں، تو نے کچھ آہ سنا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں۔ عزیز علاوہ یہ جو شعر ہے فراق گورکھپوری کا، اس میں جو ہے وہ شاعرانہ تعلی جو ہے وہ موجود ہے، اور شاعرانہ تعلی اس شعر میں ہوتی ہے، اس شعر کو اس کو کہتے ہیں جس شعر میں شاعر اپنی تعریف آپ کرتا ہے، تو ایسے شعر میں جو ہے وہ شاعرانہ تعلی کا گمان ہوتا ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ اس میں شاعرانہ تعلی ہے۔ اے سیاد، سیاد کہتے ہیں شکاری کو، شکار کرنے والا،
ہم ہی گل ہیں، ہم ہی پھول ہیں، ہم ہی بلبل ہیں اور ہم ہی بلبل ہیں، ہم ہی پرندہ ہیں۔ تو نے کچھ سنا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، تو نے نہ کچھ سنا ہے اور نہ ہی کچھ دیکھا ہے، نہ ہی تو کچھ سن سکا ہے اور نہ ہی تو کچھ دیکھ سکا ہے۔ اب اسی طلبہ یہاں پر جو ہے شاعر جو ہے وہ صیاد کی طرف جو ہے وہ مخاطب ہیں، صیاد سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شکاری، اے صیاد، ہم ہی گل ہیں، ہم ہی پھول ہیں، اور پھول کی جو کیفیت ہے یا پھول جو ہوتا ہے وہ چمن میں خوبصورتی کا سبب بنتا ہے، چمن میں خوبصورتی جو ہے وہ لاتا ہے، چمن میں جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ بخیرتا ہے، چمن کو خوشبو سے معطر کرتا ہے، چمن کو تازگی عطا کرتا ہے، اسی لیے یعنی کہ چمن میں خوبصورتی کا جو باعث ہے، سبب ہے عزیز طلبہ، وہ پھول ہی ٹھہرتا ہے، پھول ہی جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کہتا ہے صیاد ہم ہی پھول ہیں۔ اور پھر بلبل جو ہے وہ پھولوں کا جو ہے وہ شیدائی ہوتا ہے، پھولوں کا عاشق ہوتا ہے، پھولوں کا چاہنے والا ہوتا ہے، اور خصوصاً بہار کے دنوں میں پھر بلبل جب چمن میں آتا ہے، باغ میں آتا ہے، گلشن میں آتا ہے، تو پھر جو ہے وہ ایک سریلی آواز نکالتا ہے، کیونکہ بلبل کی آواز جو ہے وہ لوگ سنتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے یہ جو آپ چمن میں، گلشن میں جو ہے وہ خوبصورت آوازیں سن رہے ہیں نا، یہ ہم ہی بلبل ہیں، ہم ہی پھول پر فدا ہونے والے ہیں، ہم ہی پھول پر شیدا ہونے والے ہیں، ہم ہی پھول پر مر مٹنے والے ہیں، کیونکہ پھول بھی ہم ہیں اور بلبل بھی ہم ہیں، دونوں چیزیں ہم خود ہی ہیں، یعنی کہ اپنی تعریف کی جا رہی ہے یہاں پر، تو اس شعر میں شاعرانہ تعلی تو موجود ہے نا۔ تو نے کچھ سنا، افسوس کی بات ہے، افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ تو نے نہ تو بلبل کی آواز کو سنا اور نہ ہی تو نے پھول کی خوبصورتی کو دیکھا، تو دیکھنے سے بھی محروم رہا۔ اے صیاد، اے شکاری، اے گلشن میں قدم رکھنے والے شکاری، صیاد، تو پھول کی خوبصورتی دیکھنے سے اور پھول کی خوشبو سونگھنے سے بھی جو ہے وہ محروم رہا، اور تو بلبل کے خوبصورت جو ہے وہ گیت سننے سے بھی محروم رہا۔ اسی طرح اس میں ہم اگر صیاد کو، ویسے جو ہے وہ صیاد کا لفظ جو ہے وہ محبوب کے لیے جو ہے وہ استعمال تو نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم جو ہے وہ صیاد سے مراد محبوب لے لیں، صیاد محبوب کو کہہ رہے ہیں کیونکہ اس نے ہی جو ہے وہ اپنے محبوب کو قید کرنا تھا کسی چیز کے اندر، اس کو جو ہے وہ گرفتار کر کے رکھنا تھا، تو اگر محبوب جو ہے وہ اپنے محب پہ مہربان ہوتا، مہربانی کرتا، عنایت کرتا، شفقت کرتا، اس پہ جو ہے وہ اپنے دل و جان کو جو ہے فدا کرتا، قربان کرتا، تو پھر جو ہے وہ چمن کی خوبصورتی سے بھی حظ اٹھاتا اور اس کے جو سریلے گیت ہیں اس سے بھی حظ اٹھاتا۔ تو اے صیاد، اے شکاری، تو ہمیں قید نہیں کر سکا، تو ہمیں پکڑ نہیں سکا، تو اپنی گرفت میں نہیں لا سکا، جبکہ ہم تو چاہتے تھے کہ ہم تمہاری گرفت میں رہیں، تمہاری پکڑ میں رہیں اور تمہارے آس پاس یا تمہارے قریب رہیں، لیکن تو جو ہے ان چیزوں سے محروم رہا ہے، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ نہیں دیکھ بھی نہیں سکا اور سن بھی نہیں سکا۔ عزیز طلبہ، ہم بڑھتے ہیں اب غزل کے مقطع کی طرف۔ مقطع جو ہے یہ آخری شعر ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، اس میں دو شرطیں ہیں، آخری شعر ہونا اور پھر شاعر کا تخلص ہونا، اس کی وضاحت، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم پہلی غزل میں، میر کی غزل میں دے چکے ہیں، اب اس کو سن سکتے ہیں۔ منہ سے ہم اپنے برا تو نہیں کہتے کہ فراق ہے تیرا دوست مگر آدمی اچھا بھی نہیں، منہ سے یا زبان سے ہم تمہارے دوست کو، اے فراق، ہم تمہارے دوست کو برا نہیں کہتے، کیونکہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم اپنے منہ سے، اپنی زبان سے تیرے دوست کو برا کہیں کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن ہے تیرا دوست مگر آدمی اچھا بھی نہیں، تیرا وہ دوست ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی لحاظ سے وہ ایک بہترین یا اچھا انسان نہیں ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے وہ واہ ویلا کریں، شور مچائیں اور جو ہے وہ اعلان کریں یا علل اعلان کہیں کہ جو ہے تمہارا دوست جو ہے وہ برا ہے، اچھا نہیں ہے، تو اس سے
تمہارے دوست کی تو بدنامی ہوگی یا اس کی جو ویلیو ہے، معیار جو ہے، وقت جو ہے وہ تو کم ہوگا ہی، اس کا مرتبہ گھٹے گا ہی، اس سے تمہاری عزت پر بھی حرف آتا ہے، فراق کی عزت پر بھی جو ہے وہ حرف آتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم اپنے منہ سے، اپنی زبان سے تمہارے دوست کو کبھی نہیں کہیں گے کہ تمہارا دوست برا آدمی ہے، تمہارا دوست اچھا آدمی نہیں ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا، کہیں صحرا کہیں سوکھے شجر اچھے نہیں لگتے، ہمیں اب خوابزاروں کے سفر اچھے نہیں لگتے، وفاؤں کا بھرم ٹوٹے تو کیوں زندہ رہے کوئی، کہ جب دستار گر جائے تو سر اچھے نہیں لگتے۔ جوابی خط میں یوں اس نے میرے بارے میں لکھا ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے یہ، آپ اس کی تشریح میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ جوابی خط میں یوں اس نے میرے بارے میں لکھا ہے، برا بھی کہہ نہیں سکتے مگر اچھے نہیں لگتے۔ ہم تمہیں برا تو نہیں کہتے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن آپ ہمیں اچھے بھی نہیں لگتے۔ اس لیے یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ فراق اے ہمارے دوست، ہم اپنے منہ سے تمہارے دوست کو برا نہیں کہیں گے، کیونکہ اس سے تمہاری عزت پر جو ہے وہ حرف آتا ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہے تیرا دوست مگر آدمی اچھا بھی نہیں، اخلاقی لحاظ سے وہ بہترین یا خوبصورت آدمی یا انسان نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، فراق گورکھپوری کی غزل جو ہم نے اسٹڈی کی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند بھی آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا بہت سا خیال رکھیے اور مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔